آپ کو کس حد تک یقین ہے بھارت کی جوڈیشری کے اوپر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا اور وہاں کے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ کس حد تک آپ کا ایک اس میں ذہن ہے؟ بالکل بالکل 100% مجھے پورا اعتماد ہے، اور اب سے آپ پہ بھی اعتماد ہونا چاہیے۔ لوگ تو سپورٹ کر رہے ہیں، بھائی بہن تمام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلکم کریں گے، آپ آئے تو صحیح، آپ سرزمین بھارت میں قدم رکھ کے پھر دیکھو، آپ کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ دیتے ہیں، اور آپ حق پہ ہو۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سیما حیدر جب دبئی گئی اور ہم نیپال گئی اور نیپال سے جب بھارت پہنچی تو اتنا سارا ٹائم میں حیدر علی کو پتہ کیسے نہیں چل سکا، تو حیدر علی اس سارے واقعے سے کیسے لا علم رہا؟ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ کیا بہانہ آپ سے کر کے گئی، کس وجہ سے آپ لا علم رہے اور آپ کو پتہ نہیں چل سکا؟ سر بالکل آپ کا سوال جائز ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو میرے ساتھ اس کا رابطہ تھا واٹس ایپ میں، تو مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ دبئی چلا گیا یا کہیں باہر چلا گیا، نہ ہمیں پاسپورٹ کا بھی بنانے کا پتہ نہیں، میرے علم میں ہی نہیں تھا۔ وہ میرے سے بات کرتا تھا صبح کے ٹائم، دوپہر کو، کبھی رات کو، کیونکہ ادھر بھی کام کار ہے، سعودی میں ایسے بیٹھا ہوا نہیں ہوں جو 24 گھنٹہ کے ساتھ میں ویڈیو کال کرتا۔ وقت دن کو 2 کال یا 3 کال ہوتے تھے، بالکل مسلسل کہ حیدر آپ کیسے ہو، ٹھیک ہو، کام کر رہا ہو، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو، بچے کیسے ہیں، ایسے مسلسل بات ہوتی تھی۔ ہمیں علم بالکل تھا ہی نہیں کہ یہ جیسے کوئی پاسپورٹ بنوایا ہے یا کہیں باہر گیا ہے، اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ لوگوں کا تو یہ بات، ان کا بھی جائز سوال ہے، تو شور ہے، اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس کو کیسے پتہ نہیں چلا۔ سر یہ ہے نا، مجھے تھوڑا سا بھی اس بات میں علم نہیں ہے، نہ پاسپورٹ کے بارے میں بھی علم تھا۔ بالکل صحیح بات ہے، اس پہ اگر میری نظر سے بات نہیں کرتا نا، مجھے پھر شک پڑتا۔ یہ واٹس ایپ کال یہ مجھے کرتا تھا ہر وقت، صبح وقت کہتا تھا حیدر میں کپڑے دھو رہی ہوں یا کام کر رہی ہوں، ایسی ہوں، آپ کیسے ہو، ٹھیک ہو نا، یا وائس میسج کرتا تھا، میں سوچا مصروف ہے۔ اس دوران جو گئی اور آئی نا، مجھے اس دوران کوئی پتہ ہی نہیں تھا بالکل بھی۔ اگر ایک دن بھی کال نہیں کرتا نا، پھر میں اس کے بھائی سے فون کرتا کہ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو، کہ گھر کا نمبر کیوں بند جا رہا ہے، شاید وہ اس لیے ہی وہ فون کرتا تھا کہ تاکہ میں اس سے بات کروں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز اور ہے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کا ایک طرح سے بے پناہ جو اعتماد تھا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس قدر یقین تھا، آپ نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا وقوع ہوگا یا ایسا انسیڈنٹ ہوگا، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا اس میں حیدر بھائی میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اب آپ صرف بچوں کی حد تک فائٹ کر رہے ہیں یا سیما؟ بچوں کے لیے میں سب کو اپیل کر رہا ہوں، وکیل صاحب سے بھی میری بات ہوئی، اور آپ لوگوں کے چینل خصوصی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بچوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں اور بچوں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ اب اس عورت کو ہم ایسی عورت کو پاکستان میں لا کر بھی کیا کریں گے؟ آپ ہمیں بتائیں۔ عدالتیں ہیں، بالکل اس کو سزا ہونی چاہیے قانونی طریقے سے، اس کو جیل کسٹڈی میں رکھا جائے یا اس کو کوئی کہیں سے کہیں سزا دی جائے۔ میں اس کے بھی خلاف نہیں ہوں، کچھ کو سزا دی جائے، جو جس نے میرے ساتھ غلط کیا، پاکستان کے خلاف باتیں کرنا، نعرے لگوانا، اس بات کا بہت مجھے افسوس ہوا اور دلی دکھ بھی ہوا کہ ایک دیکھو شوہر میاں شادی بھی ہوتا ہے، طلاق بھی ہوتا ہے، ایک پراپر طریقے سے اگر یہ چھوڑ کے چلا جاتا، یہ سارا بدگمانی شاید میں اپنے سر پہ نہیں لیتا، کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہے، میرے بچوں کو لے کر گیا۔ مجھے تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا، غیر طریقے سے بچوں کو ڈھال بنا کے لے کے گیا۔ شاید اکیلے وہ کبھی جا نہیں سکتا، اگر میرے بچوں کو لے کے نہیں جاتا نا، یہ کبھی اندر بھارت میں گھس کے نہیں جاتا ایسے۔ یہ بچوں کو سہارا بنایا، میرے بچوں کو استعمال کیا گیا، بچوں کو ڈھال بنا کر وہ اندر گھس گیا سر۔ بالکل صحیح بات ہے، اور یہاں پہ تو ہم نے بھی یہ کئی دفعہ بات کی ہے کہ یہ بیسیکلی اگر پاکستان اور بھارت کے قانون کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تو سیدھا سیدھا انسانی اسمگلنگ کا معاملہ ہے، اور اس میں کسی صورت بھی کوئی آپ کو آپ کے بچوں سے محروم نہیں کر سکتا۔ لاسٹ ٹائم میں قانون دنیا کا ایسا نہیں ہے جو کسی والد کو اس کے بچوں سے محروم کر سکے۔ اچھا اس میں ابھی اس نے ریسنٹلی ایک اور دعویٰ کی ہے سیما نے کہ آپ جو ہیں وہ بچے ہی آپ کے نہیں ہیں۔ اس پہ ہم نے ایک طرح سے میرے ذہن میں تھوڑا ایک وہ فن بھی آیا کہ اگر بچے آپ کے نہیں ہیں تو یہ کسی ٹیکنالوجی سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں کہ بچے آپ کے نہیں ہیں، یہ تو ایک مذاق کا خیز بات ہے کہ بچے آپ کے نہیں ہیں۔
تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بچے آپ کے نہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ بچے تو آپ کو پہچانیں گے ہی نہیں جب آپ باہر جائیں گے. جی یہ تو سر یہ تو صحیح ہے اس کی بات کرنے کا. جیسے ماں ہوگی تو بچوں کو پڑھائے گی نا. ہاں ہم گھر بار آپ ابھی چھوڑ کے ڈیوٹی پہ جا رہے ہو, ماں ہوگی, بہن ہوگی, بیٹی ہوگی, بچوں کو اسی کے حوالے کر کے آپ جا رہے ہو نا, اللہ کا نام لے کے اپنے رزق کے لیے تلاش میں. میں بھی تو اسی وجہ سے روزگار کے چکر میں آیا تھا کہ بچوں کو آپ خوش رکھ سکے, اس لیے میں باہر آیا. آگے عورت کی غیرت ہے نا, جو بچوں کو کیا سکھاتا ہے, ہاں ان کے ڈپینڈ کرتا ہے. جب ماں ہی غلط ہے بچوں کو کیا سکھائے گا؟ لازم بچے تو چھوٹے ہیں, معصوم ہیں, اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتے. جیسے ان کو ماں کہے گی. ابھی دیکھو 1 مہینہ ہو گیا, میں 4 سالوں سے, میں بچے ہیں 7 سال فرحان ہے, تو ابھی جیسے ان کو سمجھایا جا رہا ہے, فرحان کیا بولتا ہے میرا ابو جو ہے نا سجن ہے. تو یہ ماں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ماں کی غیرت گوارا کرتا ہے کہ اپنا حقیقی شوہر کو چھوڑ کے دوسروں کو باپ بنانا, بچوں کا تربیت اور تعلیم خراب کرنا, یہ ایک اچھا ماں کا تو کردار ہے ہی نہیں نا. اس کو ماں کا درجہ ایسی لوگوں کو نہیں دیا جائے تو بہتر ہے کہ اگر ماں ہوتا حقیقی شوہر کو چھوڑ کے ایک نامحرم کے ساتھ رہ کر اس کو بولتا اس کو بابا بناؤ. بچے تو معصوم ہیں, چھوٹے ہیں, وہ تو بولیں گے ہی نا. ان کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے یا سکھایا جا رہا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو. وہ خود فیصلہ نہیں لے سکتے, ابھی چھوٹے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ایک اس کا بالکل ایک بڑا گھنونا عمل ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ غیر انسانی ایک عمل ہے. یہ انسانی عمل ہی نہیں ہے. قانون اور شریعت تو بہت بعد میں آتی ہے. یہ کوئی انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا. یہ کسی مذہب میں, کسی بھی کوئی بھی آپ قانون سمجھ لیں, کوئی بھی مذہب سمجھ لیں, کسی میں یہ کوئی جائز بات نہیں ہے کہ بچے جو ہیں اس کو لے کر جانوروں کی طرح آپ نے غیر انسانی عمل کیا. اچھا, اس حوالے سے اب یہ سارا ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے, تو آپ کے اندر یہ موٹیویشن کہاں سے آئی, ایک پہاڑ جیسا حوصلہ کہاں سے آیا جب آپ کو پتا چلا آپ نے سارے سینیریو کو فیس کیا, اور یہ آپ سے کہاں سے آپ کو موٹیویشن ملی کہ اب آپ اپنے بچے واپس لیں گے, اور آپ اپنے بچے واپس لینے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ سر دیکھو, اوپر والی ذات پہ یقین کرنا چاہیے. میں حق پہ ہوں اور سچ پہ ہوں, بچے میرے ہیں. یہ تو کوئی بھی قانون ہو یا آپ انسانیت کے ناطے بھی دیکھو, باپ کو کون حوصلہ دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہمارے قرآن مجید ہے, اسلام ہے, ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ آپ حق پہ اور سچ پہ ڈٹتے رہو, اور انشاءاللہ آپ کے حق میں ہی فیصلہ آئے گا. کیونکہ اس نے تو بالکل ایک غیر طریقے سے گیا, ادھر جا کے بیٹھ گیا. آپ سن رہے ہو, ہر پٹی پہ کوئی دوسرا بات کرتا ہے, تیسرے پہ تیسرا بات کرتا ہے. جی ہمیں یقین ہے, ہم سچے پکے مسلمان ہیں. میرے ساتھ ناانصافی ہوئی, پر اللہ تو ہے نا, اوپر والی ذات پہ یقین کرنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اپنے حق کے لیے لڑو, آخری سانس تک آپ جو ہے نا ہمت نہیں ہارو. انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا, کیونکہ میں حق پہ ہوں اور سچ پہ ہوں. تمام بہن بھائی جو لوگ دیکھ رہے ہیں, کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. لوگوں کو ابھی شعور ہے, ہر چیز ہے, تعلیم ہے, وہ سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تمام لوگوں کو ابھی جو ہے نا, میں بھی اب ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سوچے کون صحیح ہے کون غلط ہے. حق کی فیصلہ ہونا چاہیے ہمیشہ. انشاءاللہ جیت حق کی ہوتی ہے سر. ضرور ہر حد تک جائیں گے, اور اے پی سی کو بھی بتائیں گے کہ آپ نے جو اتنا جو سیما کو پٹیاں پڑھائی, ابھی لے کر آؤ. سجن بھی آئے, سجن کے پریوار بھی آئے, ہم بھی آ گئے, سب فیصلہ ہوگا نا. دونوں سامنے آمنے ہوں گے, عدالتوں میں جائیں گے, کون صحیح ہے کون جھوٹ ہے. عدلیہ پہ پورا اعتماد ہے, وہ انشاءاللہ حق کی کرے گا. انشاءاللہ بچے میرے ہیں اور میں انشاءاللہ لے کر بھی آؤں گا. آپ میرے سے زیادہ سمجھ سکتے ہو کہ قانونی معاملات میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور پتہ بھی ہوگا ضرور انشاءاللہ. آپ کو کیا رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہو؟ انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے گا. اے پی سنگھ کی آپ نے بات کی, یقین کریں انتہائی ایک گھنونا عمل تھا اے پی سنگھ کا. جب آپ نے دیکھا, آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دکھ ہوا جس طریقے سے اس نے ہاتھ پکڑ کر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوائے. اس کا تو کوئی وکالت سے تعلق ہی نہیں ہے, اس بات سے نہ اس بات کا کوئی کیس سے کوئی تعلق ہے. آپ نے کبھی کسی وکیل کو نہیں دیکھا ہوگا اس طرح سے کرتے ہوئے. اور میرے بھی اس کیس پہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دعائیں مانگتے ہوئے, روتے ہوئے. اور دوسرا جب ہم نے دیکھا اے پی سنگھ کو یہ حرکت کرتے ہوئے, تو میں نے کہا یہ تو کوئی وکیل ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈاکٹر اے پی سنگھ لکھتے تھے. میں نے کہا یہ پڑھا لکھا انسان ہوگا, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا جب اس نے یہ حرکت کی. میں کہا یہ تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. ہم یہ بالکل آپ کی موجودگی میں مطالبہ کرتے ہیں بھارتی میڈیا سے کہ اگر اے پی سنگھ سچے ہیں, ہمارے ساتھ غلام حیدر بھائی یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے ساتھ آئیں یہاں پہ لائیو میں بیٹھ کے
ہمارے قانونی سوالوں کا جواب دیں. اب آپ حیدر بھائی سے پوچھتے ہیں, وہ تو ایک سیدھا سادہ انسان ہے, قانون تو نہیں جانتا, وہ کوئی وکیل تھوڑی ہے جو آپ کو قانونی سوالات کا جواب دے گا, وہ تو کام بنتا ہے وکیل کا. تو آپ نے, جہاں تک میں نے انڈین لا کو پڑھا ہے, کسی صورت بھی ان کو نہیں ملنے والا, بچے نہیں ملنے والے. اور اس نے ایک جرم کیا ہے, یہاں سے 2 سے 3 ملکوں کے اس نے قانون توڑے ہیں, ایک ملک کے نہیں. ہم شاید آپ کا ساتھ نہیں دیتے, آپ کے چھوٹے بچے ہیں, معصوم ہیں, وہ غلط طریقے سے سیما لے کر آیا, ایک سجن ان کو رکھا ہوا ہے, ورنہ ہم کسی کے ساتھ نہیں دیتے. حق و سچ کے لیے آپ ایک باپ ہو, آپ کو ہم دیکھ کے جو ہے نا سیما نے آپ کے ساتھ کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آنے والے لوگ جب میسج کیا دیں گے, ہاں, جب آنے والی نسل کو کیا میسج دیں گے؟ جو غلط طریقہ کر کے آ رہے ہیں ہم ان کو پروموٹ کریں, ان کو ہم سرخیوں پہ بٹھائیں, یہ تو غلط بات ہے. اگر سیما صحیح ہوتا تو شاید ہم اس کے ساتھ دیتے ہیں. ہاں, ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ صحیح ہو, وہ غلط ہے. تمام لوگ راستے میں ہیں اور بات کرتے ہیں کب آ رہے ہو,